نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، دنیا میں ہر آدمی اپنے لیے ہر وہ چیز چاہتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ہر وہ کام، ہر وہ دھندا، ہر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ نفع ہو. جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ اس ملازمت کی تلاش میں ہیں جو ملازمت زیادہ سیلری والی ہو، زیادہ تنخواہ اور وظیفے والی ہو، اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ اس آئٹم کو خریدیں گے جو زیادہ نفع پر بکنے والی ہو. بھائی ویل چیئر ادھر سے لا کر یار ادھر بٹھایا کرو، ایسے اتنا چلا رہے ہو، کچھ تو خیال کرو. ویل چیئر اندر آئے گی تو وہ صف گندی ہوگی، باہر سے لے کر آیا کرو ویل چیئر. ہر آدمی زیادہ سے زیادہ نفع والی چیز چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ نفع والا کام کرنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ نفع والی ملازمت کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی ہمیں بتایا کہ زندگی اتنی نفع کی چیز ہے، وقت اتنے فائدے کی چیز ہے، وقت اتنے فائدے کی چیز ہے. تم فائدے کی چیزیں تلاش کرتے ہو، فائدے کی چیزیں، دنیاوی چیزیں تلاش کرتے کرتے اپنی زندگی ساری گزار دیتے ہو. آج کل کیا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ہم اپنی قیمتی زندگی ضائع کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے. اور زندگی میں بھی بعض اوقات بڑے خاص وقت ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی اہمیت کا احساس ہمیں دلایا ہے، اور ان کی اہمیت کا احساس اس بات سے کر لیں کہ ہمیں ان کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بلکہ اپنے عمل سے اس میں ہمیں کر کے دکھایا کہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے یہ اس قدر قیمتی مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے اس کی آواز لگانی شروع فرمائی. رجب کا مہینہ آتے ہی
آپ کی جو دعا ہوتی تھی وہ یہ تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارا جو رجب اور شعبان کا مہینہ ہے بابرکت کر دے، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ دو مہینے پہلے یہ آوازیں لگنی شروع ہو جاتی تھی، اور شعبان کے مہینے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرمایا کرتے تھے، آ جاؤ، اور پھر رمضان کی اہمیت کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، دیکھو اس کا خیال کرنا، دیکھو اس کا احساس کرنا، دیکھو اس کو قیمتی بنانا، دیکھو اس میں یہ کرنے کے کام ہیں، وہ کرنا۔ ہمارے بڑے اکابرین علماء ان کا کہنا یہ ہے کہ رجب کاشتکاری کا بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک جگہ عجیب بات لکھی ایک عالم نے، ایک بزرگ نے، وہ فرماتے ہیں رجب ٹھنڈی ہوا ہے، رجب ٹھنڈی ہوا ہے، شعبان بارش والے بادلوں کا مہینہ ہے، اور رمضان تو برسات کا مہینہ ہے، رمضان تو بارش کا مہینہ ہے۔ اب آج 5 شعبان ہو گئی، آج 5 شعبان ہو گئی، یا 24 دن رہ گئے یا 25 دن رہ گئے۔ اس کے بعد پھر ہاں جی اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں، مغفرت اور معافی اور رحمتوں کی برسات وہ شروع ہوگی۔ دیکھیں میں عرض کیا کرتا ہوں، جو بہت زیادہ قیمتی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ ہر آدمی کے سر میں بھیجا ہے، دماغ ہے، اس میں عقل ہے۔ عقل نظر آئی کبھی کسی کو؟ یار یہ آدمی بڑا عقل مند ہے یا بڑا سیانا ہے، تو وہ اس کی جو سیانگی ہے یا اس کی جو عقل مندی ہے وہ کبھی نظر آئی کسی کو؟ نہیں۔ ہر آدمی میں روح ہے، کسی کو نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کی رحمتیں جو اتر رہی ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ان کا وجود ہے۔ کیوں؟ کس نے کہا اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ۔ اس کے لیے جیسے ہم اپنے ہاں آنے والی شادی، اپنے ہاں اپنے گھر میں ہونے والا پروگرام، ہم اس کی 2 دن 4 دن شادی ہو جائے تو وہ تو بڑی قیامت ہے، شادی ہو جائے تو وہ تو بڑی قیامت ہے آج کل مزاج کے اعتبار سے۔ تو مہینہ پہلے سے، بلکہ کئی مہینے پہلے سے تھر تھلی مچ جاتی ہے، شادی آ رہی ہے، شادی آ رہی ہے، شادی آ رہی ہے، شادی آ رہی ہے۔ اس کے لیے شاپنگ ہو رہی ہے۔ ایک ایک مہینہ تو لوگ آئٹم دیکھتے ہیں، بعض لوگ ایسے کیڑے ہوتے ہیں شاپنگ کے، ایک مہینہ تو کہتے ہیں ہلے تو دیکھ ہی رہے ہیں، اسی لینیاں ہلے بات چوں، پھر 1 مہینہ لینے میں، پھر 1 مہینہ ان کی تیاری میں، 3 مہینے ہو گئے۔ سبحان تیری قدرت، ایک شادی کے لیے اتنی تیاری، اور وہ رمضان کا مہینہ
جو ہماری آخرت بنائے گا، جس کے لیے 2 مہینے پہلے اللہ رب العزت نے یا اللہ کے نبی نے آواز لگائی، اور اللہ کی جو آواز ہے وہ تو 12 مہینے قرآن میں موجود ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، اور یہ صرف تم پر ہی نہیں تھے، تم سے پہلے والوں پر بھی تھے، اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، چند دن کی بات ہے، فائدہ بڑا لمبا ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اور رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو سارا مہینہ روزے ہیں نا، فرض ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس مہینے میں نفلی روزے رکھتے دیکھا گیا وہ شعبان کا مہینہ ہے، تاکہ رمضان کی تیاری، جو ترتیب رمضان کی بنانی ہے اس کو شعبان سے شروع کیا جائے، 1 مہینہ پہلے۔ ایمان والوں کے رونگٹے ابھی بھی رمضان کے سوچ سے، رمضان کو یاد کرنے سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، کاروباری آدمی کہہ رہا ہے کھجور اسٹاک کر لو، ہے بیسن اسٹاک کر لو، آلو والا کہہ رہا آلو اسٹاک کر لو، اور جناب وہ پکوڑوں سموسوں کا سامان اسٹاک کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو۔ اور نیکی والا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وقت میرا اللہ کو ہے، یہ میں نے وقت اللہ کو دینا ہے۔ ایک ترتیب ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، راتیں کیسے گزارنی ہیں، رات کو عبادت کرنا۔ دیکھیں رات شروع ہوتی مغرب سے، مغرب کی نماز، ایسے نہ ہو کہ روزہ رکھ کے ایسے نڈھال پڑے ہوئے ہوں کہ لگے ہی نہ کہ ایمان والے نے روزہ رکھا ہے۔ مضبوط بننا، اور افطاری کر کے باجماعت مغرب کی نماز ادا کرنا، اور اس کے بعد پھر ہلکا پھلکا ذرا تھوڑا سا چاہے ریسٹ کر لیں یا کوئی تلاوت کر لیں، بیٹھ کے ذکر اذکار کر لیں، اور عشاء کی تیاری، تراویح کی تیاری ہے، اس کے لیے جس چیز سے آپ مضبوط ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ نماز عشاء جماعت سے، تراویح جماعت سے، اور 20 تراویح، اور اگر کبھی کسی بھی نماز کے بعد کہیں کوئی دینی بات کہیں سنی جاتی ہے اس میں بیٹھنا، شامل ہونا، اس کو سننا اور عمل کی نیت سے سننا۔ رات کی عبادت کا درجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ یہ مشرک بہتر ہے جو اللہ سے شرک کر رہا ہے، یا وہ آدمی، وہ مومن بہتر ہے جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اور وہ اللہ سے آخرت سے ڈرتا ہے، اور اسے اللہ کی رحمت کی امید ان کاموں میں لگائے ہوئے ہے۔ بتاؤ یہ آدمی بہت بہتر ہے یا وہ مشرک بہتر ہے؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ اللہ کی رحمت سے امید، آخرت کا خوف ہمیں اس پر لگا دے۔ ایمان والوں کی صفات میں ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں کھڑے ہو کر سجدے میں اللہ کے سامنے گزارتے ہیں۔
جن کی راتیں ایسے گزرتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، ابھی سے تیاری ہو، ہاں جی رات کو اتنے گھنٹے آرام کرنا ہے، پھر تہجد میں پھر اٹھنا ہے۔ شیطان کہے گا یار تو نے دن میں کام بھی کرنا ہے، اچھا یار سارا سال کرتے ہیں عبادت، کثرت سے عبادت تو ہماری صرف رمضان میں ہے، وہ ہمارے جیسے کم نصیبوں کو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ پہلی امتیں لمبی لمبی عمریں، اور جتنی لمبی عمر اتنی لمبی عبادت، جتنی لمبی عمر۔ اب ایک آدمی نے 500 سال عمر پائی، 1000 سال عمر پائی، تو جو اللہ کے احکامات ہیں 1000 سال پورے کرنے پڑیں گے؟ ہمیں لمبی عمر نہیں دی گئی، ہمیں اوقات دیے گئے، جن اوقات میں ایک فرض ادا کرو تو کتنے فرضوں کا اجر ہے؟ 70 فرضوں کا اجر ہے، اور ایک نفل ادا کرو تو کتنا اجر ہے؟ ایک فرض کے برابر اجر ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، ایک نفل ایک فرض کے برابر کیا معنی ہے کہ عام پتھر جو یہاں جو سڑک پر ڈالتے ہیں، کنکریٹ میں ڈالتے ہیں، وہ چھوٹا سا پتھر اللہ کوہ نور کے ہیرے کے بھاؤ سے ہم سے وصول کر لیں، نفل فرض کے برابر کا یہ مطلب ہے۔ تو ہم اپنی ابھی سے ترتیب بنائیں کہ تہجد پڑھنی ہے 8 رکعت، اچھا چلو 6 رکعت، چلو 4 رکعت، اور کچھ نہیں، کم سے کم درجہ 2 رکعت، تہجد فوت نہ ہو پورا مہینہ، اور اس کے بعد لمبی دعائیں ہوں، اللہ سے دعائیں ایسے مانگنا جیسے ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس طرح رمضان گزاریں۔ پھر سحری کھانا کہ سنت ہے، اگر کسی نے رات کھانا دیر سے کھایا ہے گنجائش نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کھا لے ضرور تاکہ سنت پوری ہو، اور اس کے بعد پھر فجر کی تیاری، پھر اس کے بعد اپنے انفرادی معمولات، ظہر باجماعت، اور ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد تلاوت کی ترتیب، ذکر کی ترتیب، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ قسم کھا لیں، قسم ڈال لیں اپنے اوپر کہ میں نے فالتو بات نہیں کر رہی، میں نے فالتو بات نہیں کرنی، فضولیات و لغویات۔ اور یہ جو ایک بڑی بیماری ہے جو ہر وقت ہمارے ہاتھوں کو لگ گئی، موبائل کی، اس سے بچیں، اس پر وقت ضائع کرنے سے بچیں، اپنے وقت کو قیمتی بنانا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ہمیں کہا گیا کثرت سے اس کی کوئی مقدار، کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ اتنے 100، اتنے 1000، اتنے لاکھ، نہیں، کہا گیا کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ جو کہا گیا نا کہ اس میں دیکھیں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، بیماری کے بعد، بیماری کے دوران یا بیماری کے بعد وہ کمزوری ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آپ نے یہ چیز زیادہ استعمال کرنی ہے، غذا میں یہ چیز آپ نے زیادہ لینی۔ تو کیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی اس سچویشن میں، اس کنڈیشن میں آپ کو اس حالت میں سب سے زیادہ فائدہ اس کا ہوگا۔ کلمہ طیبہ کی کثرت، اس کی ترتیب بنانا، انشاءاللہ اتنے 1000 دفعہ روزانہ کلمہ پڑھوں گا، یہ تب ہوگا جب ہم پہلے یہ نیت کریں گے کہ ہم نے کوئی فالتو بات نہیں کرنی۔ اور کثرت سے استغفار کا معنی میں نے کئی دفعہ عرض کیا، استغفار، بعض لوگ تسبیح پڑھتے ہوئے میں نے فزیکلی دیکھے، استغفار۔ او بابا، استغفار کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آپ تسبیح پکڑ لیں، ایک دفعہ کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک دانہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تسبیح ہے، یہ استغفار ہے۔
یا عربی میں کہیں اللہم اغفر لی ہیں، یا عربی میں کہیں استغفر اللہ، اور بھی جو کسی کو استغفار یاد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی استغفار پڑھا ہے، حدیث پاک پہ آتا ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جسے 3 مرتبہ پڑھ لیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اس کا اہتمام، اور ایک تیسری چیز یہ بتائی اللہ کے نبی نے، کثرت سے اللہ سے جنت مانگو، کثرت سے جنت مانگو۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ سے جب بھی جنت مانگو جنت الفردوس مانگو۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ، اللہ سے جب بھی مانگیں اللہ کی حیثیت اور شان اور عظمت کے مناسب مانگیں، اپنے آپ کو نہ دیکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ۔ یہ میرے بڑوں کی کہی ہوئی اور ان سے سنی ہوئی باتیں ہیں، ان سے سنی ہوئی باتیں ہیں۔ پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم ہیں، میں ان سے ملا، انہوں نے مجھے فرمانے لگے میں اللہ سے جب بھی مانگتا ہوں مولوی صاحب میں اللہ سے بادشاہی مانگتا ہوں۔ یقین مانیں، ان کو دیکھ لیں اللہ نے جتنی عزت دی ہے وہ کیا کسی بادشاہ کو عزت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میرا کام ہے مانگنا، میں اللہ سے بادشاہی مانگتا ہوں، پھر اللہ دے تو مجھے چاہے فقیری دے دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے حکم ہے مانگنے کا۔ تو اللہ سے جب بھی مانگیں جنت الفردوس مانگیں۔ جنت الفردوس وہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ جنت والے یوں، جنت الفردوس والے یوں اللہ کو دیکھ سکیں گے جب چاہیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں کر دے، اور اللہ ہمیں بلا استحقاق کے ان میں کر دے۔ اور چوتھی چیز فرمایا جہنم سے کثرت سے پناہ مانگو، جہنم سے کثرت سے پناہ مانگو۔ دنیا کی آگ 70 مرتبہ اللہ کے رحمت سے دھو کر دنیا میں بھیجی گئی ہے، پھر بھی آگ کے جلے کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ جہنم کی آگ کی کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جہنم کی آگ کتنا زیادہ جلانے والی۔ اس میں ایک ہے سب سے بڑا ادب، بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے فکر مند ہو کر دماغ دل اللہ کی ذات عالی کی طرف لگا کر مانگیں۔ اگر آپ کو ایسا وقت زیادہ میسر نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی اللہ کی طرف دھیان کیا جا سکتا ہے، موٹر بائک چلاتے بھی اللہ کی طرف دھیان کیا جا سکتا ہے، اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی دھیان اللہ کی طرف کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کام دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری نیت ہو، ہمارے دل میں رمضان کی عظمت ہو، ہمارے دل میں وقت کی قدر و قیمت ہو، اس کا احساس ہو، ہائے کہ ایک انتہائی قیمتی مہینہ آ رہا ہے، کہیں میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایک مہینہ پہلے بات کرنے کا مقصد اس سنت کو پورا کرنا ہے جو سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مہینہ بھر پہلے شعبان میں ہی صحابہ کو رمضان کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔